ملک کے لیے یہ بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ ہمارا اسی طرح تقسیم ہو. ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ ختم ہو جاتا. یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسیس سے روکنے کی کوشش کی جائے. عدلیہ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. میں سب سے زیادہ آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوں اور جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے سب سے زیادہ آگے نکلنا ہے. مذاکرات کرنے کے لیے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج افواج پاکستان نے پارلیمان کو اور آئین کو بڑا احترام دے دیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کا آئین ہی پاکستان کے عوام کی ریفلیکشن ہے، پاکستان کے عوام کی آواز ہے، پاکستان کے عوام کی نمائندگی ہے. آرمی چیف سید عاصم منیر نے 1973 کا آئین بنانے والوں کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا اور پارلیمان کو آئین کے 50ویں سالگرہ پر مبارکباد بھی دی. پارلیمنٹ تو عوام کی ول کو ریفلیکٹ کرتی ہے، لیکن پارلیمنٹ ساتھ ساتھ آئین کو بنانے، آئین میں ترمیم کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے. ایک سادہ قانون پارلیمان کا بنا ہوا مسترد ہو چکا ہے. پارلیمان نے آج کچھ قراردادیں بھی پاس کیں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست ایک اٹانومس ادارے اسٹیٹ بینک کو آرڈر کر سکتی ہے، یعنی کہ 21 ارب روپے 18 اپریل تک جاری کیے جائیں. ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب عسکری قیادت پارلیمان کو عزت دے رہی ہے، احترام دے رہی ہے، تو پھر اسی پارلیمان کو پارلیمان کے اندر کبھی بیٹھنے والے سیاستدان کیوں نہیں عزت دے رہے. آج کا اس پروگرام میں ہمارے روبرو ہیں جناب رؤوف حسن صاحب، عمران خان کے فوکل پرسن ہیں، ساتھ ساتھ تجزیہ کار ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. اور ناظرین، حامد خان صاحب پاکستان کی لیگل فریٹرنٹی کا ایک بڑا نام ہے. ہم ان سے بات کریں گے، ہم تھوڑا سا لیگل ایشوز پر بات کریں گے. اور میرے لیے بہت محترم نام ہے جسٹس شائق عثمانی صاحب کا، ہمیں وہ بھی ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ جسٹس عثمانی صاحب، آپ نے وقت دیا. حامد خان صاحب، آپ سینئر قانون دان ہیں اس وقت. میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. یہ فرمائیے، سب سے پہلے جو کوسچن آج بنتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک اٹانومس ادارہ ہے، کیا سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے براہ راست کہ جی آپ پیسے ریلیز کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آئین کے تحت با اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو پاکستان کے اندر وہ جو ہے آرڈر کر سکتی ہے، ڈائریکشن دے سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ پیسے مہیا کرنے ہیں یا جو بھی ان کی ڈائریکشن ہوگی اس پر عمل درآمد کرنا ہے. تو بالکل سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا ادارہ ہے. اس میں سپریم کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو فالو کرنے کے لیے ساری اتھارٹیز ایگزیکٹو سائڈ پر جو ہیں پابند ہے کہ اس کو آبزرو کیا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے. لیکن یہ بھی فرمائیے کہ قومی اسمبلی میں چارجڈ ایکسپینڈیچر بل پاس کیا، سپریم کورٹ کی طرف گیا، پھر قومی اسمبلی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. کیا سپریم کورٹ پوری قومی اسمبلی کو بھی گھر بھیج سکتی ہے؟ جہاں تک مرکزی حکومت کا تعلق ہے اس میں بھی پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہی مینلی ذمہ دار ہوں گے. ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہاں پر اسمبلی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ چاہے فنڈز ریلیز کرے یا نہ کرے، کیونکہ کچھ ایسے فنڈز ہیں، کچھ ایسے مدیں ہیں آئین میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر چارج ہوتا ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ یا پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے چارج ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں، بلکہ یہ اس کا چارج ہے. جیسے سپریم کورٹ کی
ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہیں ہیں، اس پر کوئی آپشن نہیں ہے کہ بجٹ میں اپروو کریں کہ نہ کریں، وہ تو آلریڈی چارج اپون دی فیڈرل کنسالیڈیٹ فنڈ ہے. تو اسی طرح الیکشن پہ جو اخراجات ہیں آئین کے مطابق وہ بھی ایک چارجز ہے فیڈرل کنسالیڈیٹ فنڈ پر. یہ ادھر رکیے گا، میں جسٹس شائق عثمانی صاحب کی رائے لیتا ہوں. شائق عثمانی صاحب، ہم نے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کیا، پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا، اپوزیشن اس وقت کی تنقید کرتی رہی. اب اگر قومی اسمبلی پیسے نہیں دے رہی، قومی اسمبلی نے بل ریجیکٹ کر دیا، جو پیسہ ہے وہ تو منی بل آپ کو سب کو معلوم ہے ہمیں کہ وہ صرف قومی اسمبلی پاس کرتی ہے، پھر کس طرح سے اسٹیٹ بینک فائنانس منسٹری کی اجازت کے بغیر 21 ارب روپے 18 اپریل تک دے سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ تھوڑا سا اوور اسٹیپ کر دی ہے اپنی اتھارٹی سے. میری نظر میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا اپنی ججمنٹ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپے پرووائڈ کرے چیف الیکشن کمشنر کو، اور یہ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا آرڈر ڈائریکٹڈ ٹورڈز دی فیڈرل گورنمنٹ. تو اب جب پیسے نہیں دیے گئے تو طریقہ جو کورٹ کا یہی ہوتا ہے کہ جس کو آرڈر دیا جاتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو پکڑا جائے. اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا. تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اسٹریٹ اوے وہ پرائم منسٹر کو سمن کرتے اور اس سے کہتے کہ جی آپ بتائیں آپ نے کیوں نہیں پیسے جمع کرائے، معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. لیکن اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، تو اس سے ایک نئی ٹریڈیشن سیٹ اپ ہو جائے گی کہ آئندہ سے سپریم کورٹ جو ہیں وہ جو سب آرڈینیٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو آرڈر دینا شروع کر دیں گی. تو میرے خیال میں وہ پھر آپ کا نظام درم برم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کے وقار کے بھی خلاف ہے. ادھر رکیے گا، فیصل کریم خان کنڈی صاحب بھی ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لے. رؤوف حسن صاحب، یہی سوال آپ سے ہے کہ اٹانومی دی گئی اسٹیٹ بینک کو، کہا گیا کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں کرے گا. اب جیسے جج صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ براہ راست، میں تو کہوں گا بائی پاس کر کے پوری گورنمنٹ کو، پوری پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ اس کو آرڈر دیے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کو. ان کا ایک جو قانون ہے، بورڈ آف گورنر ہے، بورڈ آف گورنر بیٹھے گا، وہ کوئی میٹنگ کریں گی، یا آپ کے خیال میں بس وہ 21 ارب روپے دے دیں گے، فائنانس سے نہیں پوچھیں گے، فائنانس سیکٹری سے نہیں پوچھیں گے، فائنانس منسٹر سے نہیں پوچھیں گے؟ دیکھیے، پرابلم کا منبع کہاں ہے، کہاں سے یہ شروع ہوا ہے؟ پرابلم کا منبع جو ہے وہ ہے کہ الیکشنز مینڈیٹڈ ہیں 90 ڈیز کے اندر کروانا. حکومت وہ الیکشنز 90 ڈیز کے اندر نہیں کروانا چاہ رہی، اور اس کے لیے ہر قسم کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ تراشے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ سے قراردادیں منظور کروائی جا رہی ہیں. یہ وہ کانسٹیٹیوشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اور ہم سب تعریف کرتے ہیں، اسی کانسٹیٹیوشن کی ایک کلاز ہے، آرٹیکل ہے 84. ٹھیک ہے. اس آرٹیکل کے تحت گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کسی قسم کا بھی ایکسپینڈیچر آتھرائز کرنے کا فرام دی کنسالیڈیٹڈ فنڈ. جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے وہ اینول بجٹ سے ایکسیس ہوتا ہے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ کی پرائر اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 84 آپ منگوا لیجئے، وہ آپ کانسٹیٹیوشن منگوا لیجئے، ہم پڑھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ جو اس میں ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ اس کے بعد جب اسپینڈ ہو جاتا ہے اس میں سے کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے، تو جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کی اپروول جو ہے وہ اگلے سال کے بجٹ میں لی جاتی ہے. یہ گورنمنٹ کے پاس پریروگیٹو ہوتا ہے کہ جب چاہے جس چیز کے اوپر چاہے وہ اس کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے نکال سکتی ہے گورنمنٹ کا پریروگیٹو، اور اس کے لیے پرائر اپروول آف دا پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پریروگیٹو آف دا گورنمنٹ، پرائر اپروول آف دا پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کانسٹیٹیوشن منگوا لیجئے، ہم پڑھ دیتے ہیں. یہ اگر ایک ایکسپلیسٹ ول آ جائے پارلیمنٹ کی کہ نہیں یہ نہیں، کیونکہ گورنمنٹ ڈیرائیوز اٹس اسٹرینتھ فرام دا پارلیمنٹ. نو، بٹ کیوں یہ کرنے میں، یہ جو آپ بل کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں بڑا امپورٹنٹ؟ یہ اسی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، کیونکہ کونسی کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ کسی پروونشل اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر ودن 90 ڈیز آپ نے الیکشن کروانے ہیں. تو آپ اگر اس ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ
کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پارلیمنٹری قراردادوں کے ذریعے گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ اسی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے جس کا ڈنڈورا گورنمنٹ پیٹ رہی ہے. سو یہ نمبر ایک, کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کر سکتی ہے, اس کے لیے پرائر اپروول کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہے ہر سال میں. جواب لے لیں, جواب لے لیتے ہیں. کنڈی صاحب, صاحب سپریم کورٹ کا آج کا آرڈر, پھر جیسے یہ اپنی بات کر رہے ہیں لیکن پارلیمان کے انکار کے بعد سپریم کورٹ پھر آرڈر کر رہی ہے ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, تو پھر یہ تو پارلیمان کے اختیارات میں تو مداخلت واضح ہو گئی, نظر آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت پراچا صاحب, ہم آئین کی اس وقت گولڈن جوبلی سال منا رہے ہیں. جی جی. اور آج بھی ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے اور اختیارات کسی کی طرح ہیں. ہمیں یہاں پر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا اینکر آپ کی جگہ بن سکتا ہوں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھی ترجمانی میری جگہ کر سکتے ہیں, اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ چیز اپنے مطلب ہے کہ میں کہوں گا میں ترجمانی جو ہے وہ مطلب ہے کہ کر سکتا ہوں یا نہیں, لیکن میں اینکری اچھی کر سکتا ہوں. تو اگر یہ انکروچمنٹ اور دوسرے اداروں کے اس میں حدود میں اگر بندہ انکروچمنٹ نہ کرے اور اپنے ادارے میں رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں. جہاں تک حامد خان صاحب نے بات کی, میں ان کی جو ویوز ہیں ان کو جو ہے مطلب ہے کہ ان کے احترام بھی کرتا ہوں, لیکن اگر یہ سب چیزیں اسی طریقے ہیں تو پھر یہ پارلیمنٹ میں آپ بجٹ کیوں لے کے آتے ہیں, بجٹ کیوں پاس کراتے ہیں, اور ایک مہینے کی ایکسرسائز جو پارلیمنٹیرینس کو اپنے ایک مہینہ بند رکھا, یہ سپلیمنٹری گرانٹ, اور صبح سے شام تک سیشن چل رہے ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہوا تو اگر بجٹ پاس نہیں ہوا تو سمجھے کہ حکومت کی وہ کہہ رہے ہیں کہ 84 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 84 آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں اس میں. اچھا ایک رہے تو یہ ہے ایز اے پارٹی, پیپلز پارٹی, ہم یہ اس میں تو ہمارا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے. ہم اس پہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, اور نہ ہم الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم نے, ہماری ایک بہت پرانی جماعت ہے, ہم نے بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں, ہم نے بہت سے الیکشن جیتے بھی ہیں, ہم نے بہت سے الیکشن ہارے بھی ہیں, ہروائے بھی گئے, ہم سے اس پورے پروسیس سے رہے ہیں. دیکھیں آج کیوں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. آپ کہتے ہیں پی ڈی ایم میں پہلے یہی ہوا تھا کہ جی پہلے دن کا کہ استعفے دے دو اسمبلی سے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم رول پلے کریں گے. اور آج ہمارے پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے, آج وہ افسوس کرے کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے تھے اور ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں پہلے دن سے ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. دیکھیں ہم یہی کہتے رہے تھے کہ ایسی چیز, لیکن جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جیسے ہم نے ہماری پارٹی نے اس پہ وہ کیا ہے, ہم نے اپنی کور کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا تھا, اس کے بعد آپ نے پرسوں پارلیمنٹ بھی دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا آج بھی آپ نے پریس کانفرنس کر دی اسی ڈائلاگ, اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک دیکھیں اس میں سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا, سیاستدانوں کو. اس پوری لڑائی میں نقصان کس کو ہے؟ یہی نکات تو میں سامنے رکھ رہا ہوں. ناظرین میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہ تقسیم کے حوالے سے اگر سیاستدان تقسیم ہے تو ایک امپریشن ہے کہ ہماری عدلیہ بھی تقسیم ہے, اور آج تو خود عمران خان نے بھی میڈیا ٹاک میں کامنٹ کیا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی ٹریجڈی اگر عدلیہ تقسیم. میں بریک کے بعد بات کرتا ہوں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں تازہ ترین ملکی صورتحال کے حوالے سے. رؤف حسن صاحب, یہ سپریم کورٹ میں بینچ بنا 8 کا, پھر ایک تاثر ابھرا. میں ظاہر ہے ایک اس تاثر کی بات کر رہا ہوں کہ تقسیم ہے, پھر آج عمران خان نے بھی تقسیم کے حوالے سے بات کر دی. تو یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے پاکستان کے لیے. تقسیم کب سپریم کورٹ میں نہیں رہی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج فرق یہ ہے کہ آج عیاں ہوئی ہے. کیوں عیاں ہوئی ہے؟ کیونکہ چند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کو ڈیوائڈ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں. میں نام لے لوں گا اس لیے کہ جی چلیں ایک اچھے ماحول میں ہم بات کریں. ٹھیک. دوسری بات, آپ ایک بات اور آپ کریں کہ پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا, یہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے ایٹ 55%. یہ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے. 352 ممبران اس کے ہونے چاہیے, مینڈیٹڈ ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں. ونس اگین جو بیٹھے ہوتے ہیں, آج کتنے لوگ ہیں ممبر بیٹھے ہوئے وہاں؟ میں فیل کرتا ہوں, بلکہ مجھے کنوکشن ہے کہ یہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کسی قسم کا لا جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی, جب تک کہ یہ آپ نے مینڈیٹڈ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ نمبرز نہیں پورے کرتی وہاں بیٹھے ہوئے. آدھی پارلیمنٹ جو ہے وہ آج اپنے آپ کو پورا پارلیمنٹ سمجھ رہی ہے, اور وہ اپوزیشن میں جو آپ نے جمہور بٹھائے ہوئے ہیں, جمہورے, وہ کیا ہیں؟ وہ بریک اوے گروپ ہے.
تو یہ پارلیمنٹ کا نعرہ نہ لگائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ بالکل ہے, لیکن کل 8 ممبرز کا بینچ جو ہے, سپریم کورٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ اس وقت 15 ہے. جی جی, جب 8 بیٹھے ہیں, انہوں نے یونانیمسلی وہ پاس کیا ہے, جو آرڈر کیا ہے وہ میجورٹی آف دا سپریم کورٹ ہے. سو اس کی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے. سو یہ کہنا کہ جی اس کے ساتھ میجورٹی نہیں ہے یا یہ ون مین شو ہے, یہ غلط ہے. نمبر 1, پارلیمنٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. آپ نے اب خان صاحب, میں پارلیمنٹ پہ آتا ہوں. پہلے میں ججز کے حوالے سے, جسٹس شائق عثمانی صاحب, یہ جو ملک میں بڑا ڈینجرس سا تاثر آیا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے, رؤوف حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 8 جو ہیں وہ آؤٹ نمبر ہو گئے 7 کے, لیکن ایک ادارہ, آئینی ادارہ, اور سٹل میرے لیے بڑا محترم معزز ادارہ, یہ کتنی خطرناک بات ہے ملک کے لیے؟ بہت خطرناک. دیکھیے میری نظر میں تو جو میں دیکھ کے آیا ہوں اپنی پریکٹس میں, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے, سوائے جب 97 میں وہ سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے, وہ زمانہ تھا جس زمانے میں 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی. ایک کہتا تھا گرانٹڈ دیا, دوسرا کہتا تھا ناٹ گرانٹڈ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پہلی دفعہ شروع ہوئی ہیں, اور ہم نے سوچا تھا کہ 97 کے بعد جب چودھری افتخار صاحب آ گئے تھے, اس کے بعد معاملات لائرز موومنٹ آئی اور معاملات صحیح ہو گئے, اور جو ہماری جوڈیشری ہے وہ صحیح لائنز پہ چلنے لگی تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ججز کے آپس میں اتنے ڈفرینسز ہیں اور وہ اوپنلی ایکسپریس کرتے ہیں, اور سم ہاؤ جو ڈسپلن ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں وہ نہیں ہے. اور یہ یقینی طور پر یہ چیز ہماری جوڈیشری کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا, اور اس سے لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے جوڈیشری میں وہ ختم ہو جائے گا. اور ایک دفعہ جوڈیشری میں کانفیڈنس ختم ہو جائے, پھر تو جوڈیشری بغیر کسی میننگ کی ہو جائے گی. تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں, یہ ہو رہی ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے. سب اب یہاں تک کہ وہ لوگوں نے سٹوریز وہ آ گئی کہ آپس میں لوگوں کی ہاتھا پائی ہو گئی ججز کی, یہاں تک کہ لوگ کہنے شروع کر دیے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے, بہت ہی خطرناک ہے. کنڈی صاحب, حکومت کا جو ریسپانس آ رہا ہے, حکومت کے ریسپانس میں خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عدالت جو ہے وہ تیر آزمائے, ہم جگر آزمائیں گے, لیکن یہ تیر کئی بار جسٹس منیر والے دور سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کا باقاعدہ گلا دبایا گیا, پھانسی چڑھایا گیا, بعد میں کہتے رہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یسرا گیلانی کو بھی باہر نکالا گیا, پاناما سے اقامہ والی ساری داستانیں, یہ تو تیر ہمیشہ پار ہوتے رہے. پھر حکومت کس لیے اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی اپنے اس کے اختتام میں یہی کہا تھا کہ اس پورے سینیریو میں اگر پولیٹیکل فورسز آپس میں نہیں بیٹھیں گی تو سب سے زیادہ جو ہے نقصان کس کو ہوگا, وہ سیاسی جماعتوں کو ہوگا. آج انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ سچویشن ہو گئی, چاہے وہ آپ جس ادارے کو بھی اٹھا لیں, چاہے آپ ججز کو اٹھائیں یا آپ میڈیا کو اٹھائیں. اب میڈیا چینلز بھی میجورٹی میں بات کروں گا, سارے نہیں, اینکرز بھی میجورٹی, اب وہ سارے پارٹی کے ترجمان بن چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اگر یہ چیز ہے, اور ابھی جیسے ابھی سوشل میڈیا پہ کل بات گردش کری تھی, مجھے نہیں پتہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے تو اس کی وہ کی ہے, تردید کی ہے, آپ اس لڑائی کی بات, لیکن ہاں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے جو ہے ایک سپریم کورٹ ایک ادارہ جس پہ دیکھیں اگر اس ملک میں عدل اور انصاف ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے. آج بھی اگر آپ دیکھیں, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بات کی ہے, اسے کیس پہ 12 سال پہلے پریزیڈنشل ریفرنس کیا, نہیں سنا گیا. ریسنٹلی پنجاب کے الیکشن میں عدم اعتماد میں جو کچھ عدالتوں میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, اگر عدالتیں بھی سیاسی جماعتوں کے اس پہ چلیں تو میں نہیں سمجھتا نہیں, لیکن یہاں تو رؤوف حسن صاحب کی جو بھی اپینین ہو سارا آنکھوں پہ, لیکن پارلیمنٹ کا احترام, پارلیمنٹ نے آئین بنایا, پارلیمنٹ کو آئینی معاملات سے دور رکھا جاتا ہے. مثلا یہ بل قومی اسمبلی نے پاس کیا, پارلیمان کا احترام کرانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی. ہر ادارے نے اپنا احترام کرانا ہے. میں اگر آپ کے ساتھ ایک بات چیت کر رہا ہوں یا رؤوف صاحب کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں تو پوائنٹ آف ویو غلط ہے, ٹھیک ہے, سن رہے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں آپ سب خاموش ہیں, صرف میں نہیں بولنا ہے, تو پھر میں تو اپنا احترام نہیں کرا رہا ہوں. پھر تو میں کہوں گا کہ آپ کو میں انوائٹ کروں کہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں. لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں, اب پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول ہے, سپریم کورٹ کا اپنا ایک رول ہے, ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے, رؤوف صاحب نے بھی بات کی ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ بولیں گے نہیں, ہمیں تو سب بتاتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن نہیں, ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بولیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن تو ہے لیکن اس کی تشریح میں آپ کو سناؤں گا, اور پھر وہی بات ہوگی کہ یار یہ جو ہے اس کی جو ہے تشریح کس طریقے سے, ہر قسم کی تشریح کے اندر.
یہ تو فتویٰ مولوی والا جس قسم کا فتویٰ دینا چاہیے. حامد خان صاحب چھوٹی سی بات کرتا ہوں میں. دیکھیے اسی کانسٹیٹیوشن جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اسی میں لکھا ہے نمبر 1 90 ڈیز میں الیکشن ہونے نہیں کروا رہی حکومت. نمبر 2 کانسٹیٹیوشن کے فریمرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہے, بالکل ہے. وہ پارلیمنٹ آج اس حیثیت میں ہی نہیں کہ فریم کرے, بیکاز آدھی ہے ہی نہیں ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہے, وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. اگر ان کی کوئی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ رائٹ آپ نہیں لے سکتے. میری بات سن لیں, جس آرٹیکل میں 90 ڈیز کی آپ بات میری بات سن لیں نا ذرا, وہ بھی ایک آرٹیکل ہے آئین کا, اور 254 بھی آئین کا ایک آرٹیکل. یہ انٹرپریٹیشن آپ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ سے نہیں لے سکتے. ان کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ آپ اگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ بات ہے, لیکن یہ اتھارٹی کانسٹیٹیوشن نے آپ کے سپریم کورٹ کو. خان صاحب کی ججز میں تقسیم کے حوالے سے خان صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ کے نزدیک کتنی خطرناک بات ہے؟ یہ لڑائی کہاں تک جائے گی؟ عمران خان بھی آج اس پہ کامنٹ کر چکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو موجودہ حکومت ہے یا جو جن پارٹیز کی یہ حکومت ہے اس کی مسلسل کوشش ہے کہ ججز کے درمیان جو فاصلے ہیں, اختلافات ہیں, ان کو بڑھایا جائے, اور اس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے, جو آئین کے مقاصد کے خلاف ہے. لہذا یہ بہت قابل افسوس بات ہے. عمران خان صاحب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ان کی اور ان کی پارٹی کے بارے میں یہ کوئی تاثر نہیں آنا چاہیے کہ جو اس وقت ججز کے درمیان کوئی خلیج ہے اس کو بڑھانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کیونکہ ان کی مکمل کمٹمنٹ آئین کے ساتھ ہے, اور آئین چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک آپس میں ان کا یونٹی رہے, اور یونائٹڈ سپریم کورٹ ہی ملک کے لیے مفاد میں. یہ جو خبریں آج چلتی رہیں کہ 8 ججز کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا یا درخواست آ گئی, یہ کتنی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ اب یہ طے ہو چکا ہے قانوناً کہ ریفرنس جو ہے وہ صدر پابند نہیں ہوتا وزیر اعظم یا کیبنٹ کی ایڈوائس کا, بلکہ ریفرنس بھیجنے سے پہلے, صدارتی ریفرنس بھیجنے سے پہلے صدر کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا کہ آیا کیس صدارتی ریفرنس کا بنتا ہے کہ نہیں. جب تک وہ خود کنونس نہیں ہوگا, جب تک وہ خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا جو آرٹیکل 209 کی شرط ہے, تب تک وہ ریفرنس نہیں بھیج سکتا. لہذا ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے, نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے بغیر صدر کی انوالومنٹ کے جانے کا. یہ تو واقعی اسی ججمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا نا کہ صدر پہلے سوچے, اس پہ مائنڈ اپلائی کرے. بہرحال ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سیکیورٹی بریفنگ دی گئی آج پارلیمنٹ کو, اور اس میں بھی امپارٹنٹ کوسچن سامنے آئے, میں بات کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. حامد خان صاحب, میں ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں آئینی اور قانونی حوالوں سے. باقی تو رؤوف حسن صاحب ادھر تشریف فرما ہیں. یہ پیسوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی پرسنل کی اویلیبلٹی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے الیکشن کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے. اب اگر سیکیورٹی پرسنل دستیاب نہیں ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان یہ مدعا وزیر اعظم پر ڈالیں گے یا پھر آرمی چیف پہ ڈالیں گے؟ دیکھیے, آرمی چیف جو ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے, اور آئینی طور پر یہ وزیر اعظم ایز چیف ایگزیکٹو اس کا فنکشن ہے کہ سیکیورٹی مہیا کرے بذریعہ پولیس, رینجرز اور فوج, جس طرح وہ مناسب سمجھے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ الیکشن کرانے کا آرڈر ہو چکا ہے. اب وزیر اعظم کی اور کیبنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے, اس میں کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. نہیں, یہ درست ہے کہ آرمی چیف ایگزیکٹو کا حصہ ہیں, بٹ جتنی آپریشنل ڈپلائمنٹ ہے وہ تو آرمی چیف نے کرنی ہے, وہ تو وزیر اعظم نے نہیں کرنی ہوتی. مثلا وزیرستان میں کتنے ٹروپس چاہیے, افغان بارڈر میں کتنے ٹروپس چاہیے, سیاچین پہ کتنے ٹروپس چاہیے, ایل او سی پہ کتنے ٹروپس چاہیے. تو وزیر اعظم نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا نیشنل ڈیفنس جو پرائمری ذمہ داری ہے فوج کی وہ چھوڑیں اور آ کے پنجاب میں الیکشن کروائیں, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تابع ہے,
اس کو اپوائنٹمنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ تابع بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہے. جو زمینی حقائق ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, جو آئین کی پروویژنز ہیں اس کے مطابق, لہٰذا یہ فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں کہنا ہوتا ہے کہ جب ان کو فوج کی ضرورت ہے یا فوجی امداد کی ضرورت ہے, اور اس کے وہ پابند ہوتے ہیں جب پرائم منسٹر یا اور مرکزی حکومت کہے کہ یہاں پر ہمیں فوجی امداد کی ضرورت ہے. گاٹ اٹ سر, گاٹ اٹ. کھنڈی صاحب, آج ایک تو پارلیمان کو بریفنگ بھی دی گئی سیکیورٹی اور پوری ٹاپ ملٹری لیڈرشپ آئی ہوئی تھی, لیکن وزیر دفاع, ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انکشاف کر رہے ہیں کہ دہشت گرد صرف کچے کے علاقے میں نہیں ہیں, وہ تو زمان پارک بھی بیٹھے ہیں. تو کیا ڈیٹیلز کبھی کیبنٹ میں شیئر کی ہیں, کون دہشت گرد ہیں, کہاں سے آئے ہیں وہ؟ دیکھیں شوکت بھائی, آپ کو یاد ہے کہ جب 2008 سے 2013 تک ہماری حکومت تھی, ہم نے آپریشن ایک کیا, اس کے بعد وہ تسلسل چلتا رہا اور ایک کچھ بہت حد تک ہم سوات میں یا وزیرستان میں یا ملک کے دوسرے علاقوں میں امن لے کے آئے تھے. لیکن وہ چیز دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے آپ کے پروگرام میں ہم نے بہت پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی صوبے اور مرکز نے کہا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے صوبے میں, خاص کر اس پہ غور کیا جائے. نہیں ہوا, اس پہ کچھ فیصلے بھی حکومت کی طرف سے ہوئے. اس میں یہ تھا کہ وہ خواجہ صاحب شاید وہ بتا رہے ہیں جو ایونٹ جو پچھلے دنوں جو زمان پار سے شاید کوئی انٹرویو چلے تھے چیزیں, لیکن چیزیں دیکھیں ہم کہاں پر بیٹھے اس وقت. آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بڑے آپ اس نظر رکھتے ہیں, آج دنیا میں اور گلوبلی جو شفٹ آ رہا ہے اور ہمارے ریجن میں شفٹ آ رہا ہے, آج ہم پھنسے ہوئے ہیں زمان پارک, بلاول ہاؤس, جاتی عمرہ میں. دنیا کہاں جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے, اور ہم آج ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. پھر بعد میں پتہ چلے کہ پتہ ہم کس طرف, ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں, روس کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ ہیں. دنیا گلوبلی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے, شفٹ آ رہی ہے, اور ہم آج پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. ادھر ہی مطلب ہے کہ گراؤنڈ زیرو. اچھا, ایک چیز میں ضرور آپ سے جاننا چاہتا ہوں, پارلیمان کی اگین بات کروں گا. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اسی سیکیورٹی ان کیمرہ بریفنگ میں, تو کسی رپورٹر نے ان سے سوال کیا اور پرانا ان کا ایک بیان یاد دلایا جو انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ کھڈے لائن لگ گئے جب ان کی پشاور ٹرانسفر ہوئی تھی, کور کمانڈر بنے تھے. سوال ایسے نہیں کہا کہ نہیں, لیکن آج ان کو ریمائنڈ کرایا گیا تو انہوں نے کہا آصف زرداری صاحب نے کہ جی کوئی کھڈے لائن نہیں ہے. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹل فنکشنل ہیں کیا جنرل فیض حمید صاحب؟ دیکھیں اس وقت بھی انہوں نے وہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کھڈے لائن, ان کی پوسٹنگ ادھر سے پشاور ہو گئی تھی اور پھر وہ تو خیر بعد میں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ایک ادارے میں ہوتے ہیں تو آپ کے جو جونیئرز ہوتے ہیں, آپ کے ہم خیال ہوتے ہیں, اس ادارے میں تو ریٹائر نہیں ہوتے, وہ تو ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. اور فوج میں تو ہوتے ہیں, وہ جنرل رہے ہیں, ان کے نیچے جو ان کے ہم خیال ہیں, ان کے دوست ہیں, وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں. کون کہتا ہے کہ موجود نہیں, موجود ہیں, بالکل ہوتے ہیں. آپ ایک نہیں کہتے کہ آج آپ سویلین نہیں ہے کہ آج آپ ریٹائر ہو جائیں تو پتہ ہو کہ مہینے بعد ریٹائر ہو آپ کو جو چپڑاسی ہے وہ چائے دینا بھی چھوڑ دیں. یہ تو ان کا اپنا ایک ادارہ ہے, وہ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں روف صاحب بھی رہے ہیں فوج میں جو ان کے جونیئرز رہتے ہیں یا ان کے ہم خیال ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, ہوتے ہیں موجود. اسی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پرٹیننٹ کویسچن اٹھائے. آپ مخالف ہیں, مخالفت ٹھیک ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے بڑی محنت سے, بڑی قربانیاں دے کے 60-70 ہزار جوان شہید کروائے, سویلین شہید ہوئے, اور ان پھر کمپرومائز کر دیا گیا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. دیکھیے دہشت گردی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوئی, کم ہوئی تھی. یہ کہنا کہ ختم ہو گئی تھی وہ بالکل غلط بات ہے. دوسری بات ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اب ان کا بھی احاطہ کریں نا. امریکہ یہاں سے نکلا ہے, اور جس طریقے سے نکلا ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے. اور طالبان آئے ہیں, طالبان جو ہیں ان کے وہ ٹی ٹی پی اور طالبان میں ایک انریٹن انسیڈ قسم کا اتحاد رہا ہوا ہے. یہ جتنی بھی 21 سال لڑائی ہوئی ہے اس میں یہ دونوں اکٹھے لڑتے رہے ہیں. جو ہم لوگوں نے آتے ہی ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس میں, ہماری حکومت تھی اس وقت, ہم نے کہا تھا جی کہ آپ ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کریں. انہوں نے یہ جو اشارے آتے ہیں نا, آپ کی حکومت پہ تنقید آتی ہے, لیٹس بی فرینک, وہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کیا, ان کو واپس بلایا, ان کے کیس معاف کروائے, ان کو جیلوں سے نکالا. میں آ رہا تھا وہاں, ہم نے جب طالبان کے اوپر پریشر
پریشر ڈالا کہ جی آپ ٹی ٹی پی سے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کریں, تو انہوں نے انسٹیڈ یہ پرپوز کیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیگوشیٹ کریں, ہم اس کو آپ اسپانسر کریں گے اور ان نیگوشیشنس کے ذریعے آپ مسائل کو حل کر لیں, ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں آپ کی فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس کو. یہ اب یہاں ایک پالیسی ڈیسیشن ہوا, وہ ٹھیک تھا یا غلط ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, اس کو اب کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں صحیح تھا؟ میں ذاتی طور کے اوپر چونکہ انوالو ڈائریکٹلی نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا, لیکن جو مجھے پتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ اس کے بعد جب ان سے نیگوشیشنز وغیرہ ہوئیں تو وہ دیٹ لیڈ ٹو اے سیز فائر. وہ سیز فائر پھر 2 دفعہ ایکسٹینڈ بھی کی گئی, لیکن ان کے جو ان 3 مہینوں کے عرصے میں چند ان کو کنسیشنز جو تھیں وہ دی گئیں کہ کچھ لوگ جو ان کی فیملیز ہیں ان کو ہم دس سائڈ آف دا بارڈر لے کے آئیں گے, یہاں ان کو ہم یہاں رہنے دیں گے. حکومت تو تنقید کرتی ہے کہ ہارڈ اینڈ کرمنل رہا کیے گئے. دیکھیے یہ حکومت تنقید کرتی رہے گی, ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. اس ایبسولوٹس میں نہ جائے نا. کون ریلیز کیا کہ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جی ان نیگوسیشنس کے آؤٹ کم جو تھا اس میں سے کچھ کنسیشنز تھیں جو کہ دی گئیں, اس کے بعد وہ نیگوسیشنز بریک ڈاؤن ہو گئیں اور ہم نے وہ معاہدہ جو ہے وہ اس کو آگے فردر نیگوسیشنز ہم نے نہیں کی, بیکاز جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اس کو ہم ان سے ایگری نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہوتا ہے جب ریاستیں کرتی ہیں, ریاست جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نیگوسیشن کا پروسیس جو ہے, ابھی فیصل صاحب بھی اسی کو پلیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں نیگوسیشن کرنا. اب نیگوسیشنز میں کون کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا. فیصل صاحب تو ایک ایسی چیز آج انہوں نے سیاسی مذاکرات کی بات کی, چلے اس طرف آ جاتے ہیں. سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی نے ایک انیشیٹو لیا ہے. کتنے % آپ کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں, آپ تو فوکل پرسن بھی ہیں عمران خان کے, کوئی تھنکنگ ہے کہ ہاں پیپلز پارٹی کے مذاکرات کی دعوت کو ایک چلیں ویلکم نہ کریں, اس کو کچھ نہ کچھ تو اکاموڈیٹ کریں, بات کریں, ایک ولنگنیس شو کریں؟ دیکھیں یہ حکومت بالکل نیگوسیشنز کے ساتھ, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, سن لیں نا. ٹھیک ہے, آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ پرپوز ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا جی, 7 مارچ کو. جی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ 2 دن پوسٹ پون ہوئی, 9 مارچ کو ہوئی. اس کے بعد ہوا میں اڑ گئی. کیوں؟ کون نان سیریس ہے؟ پی ٹی آئی نان سیریس ہے نیگوسیشنز کے بارے میں کہ شہباز شریف نان سیریس ہے جس نے وہ اے پی سی اناؤنس کی تھی؟ یہ کیا بات آپ کرتے ہیں کہ میری بات سنیں پلیز, لیٹ می آنسر یور کوسچن, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم نے ہمیشہ کہا ہے, خان صاحب نے بھی کہا ہے اور پارٹی کے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں اور بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں. الیکشنز جو ہیں وہ ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا رائٹ ہے. اصل جو کہانی ہے اس ملک کی, سنیں, اصل کہانی یہ ہے کہ الیکشنز نہیں کرانا چاہتی حکومت, باقی سب ڈرامہ ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کر دی آپ نے, بڑی امپورٹنٹ بات. کیوں نہیں کرانا؟ میں جواب دے لوں, ٹائم جا رہا ہے. کیپٹل ختم ہو چکا ہوا ہے. جی کنڈی صاحب, آپ تو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں, وہ کہتے ہیں ہر بات کریں گے, الیکشن بھی ایجنڈے میں شامل ہو. اب صرف الیکشن کی بات نہیں آ رہی جیسے پہلے تھا کہ صرف الیکشن کی بات کریں گے, وہ تو ہر بات کرنے کے لیے تیار. لیکن میں 2 باتیں, ایک بات ان سے میں اگری کرتا ہوں. میں نے 1-2 پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ پشاور میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اے پی سی ہوگی. ٹھیک ہے, تو کیا خدا نخواستہ ہم اس ملک میں ایک اور حادثے کے انتظار میں پھر ہم اے پی سی کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ مطلب ہے کہ وہی جو ہم مثالیں مختلف پولیس والوں کے جدھر ڈاکہ پڑتا ہے ادھر چوکی بن جاتی ہے. تو خدا نخواستہ آپ کسی اور حادثے کے انتظار میں پھر آپ آئیں سب اکٹھے بیٹھے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے آج دوبارہ پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اے پی سی کا وعدہ کیا تھا, جو نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں چلو عمران خان نہیں آئے گا فار ایگزامپل, یا پیپلز پارٹی نہیں آئے گی, قوم تو دیکھے گی نا کون نہیں آ رہا. اپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی, جی بی کے وزیر اعلیٰ وہاں پر آئے ہوئے تھے, کشمیر کے آئے ہوئے تھے وزیر اعظم اس وقت کے, ابھی تو وہ چلے گئے لیکن وہ بھی مطلب اس میں موجود تھے. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ آپ کریں, آپ قوم کو بتائیں. جب مذاکرات کی جب یہ بات کریں, دیکھیں سیاستدان جب بیٹھیں گے تو کیا بات کریں گے, سیاست میں بات نہیں کریں گے, الیکشن میں بات نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا نکلے گا؟ دیکھیں ٹھیک ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں تو سیاست میں بھی بات ہوگی. اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ پہلے دن بیٹھ جاتے تو شاید آج الیکشن ہو بھی گیا ہوتا. بڑا اچھا آپ نے, بڑا اچھا سم اپ کیا آپ دونوں نے کہ جب بیٹھیں گے مل کر تو وہ سیاست کی بات ہوگی. رؤوف حسن صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. میں تو مایوس ہو چکا تھا جب آپ لیٹ ہو گئے تھے. جسٹس شائق عثمانی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے جناب حامد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اینڈ کلوزنگ پوائنٹ یہی ہے ناظرین کہ اگر بیٹھ جائیں, اگر بات ہو جائے, اگر مذاکرات ہو جائے تو میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیز میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, اے این پی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, دیگر بلوچستان کی نیشنل پارٹی, سب میں میچور سیاستدان ہیں.
पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। कौन पहला कदम लेगा, हुकूमत को लेना पड़ता है हमेशा। अपने मेज़बान शौकत पराचो को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।